السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد فاروق عطاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ میں یہ بات فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا مجھ پر خاص کرم رہا، خاص فضل رہا، خاص عنایت رہی کہ اللہ رب العزت نے مجھے تارقیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک جیسا پلیٹ فارم عطا کیا۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا ادارہ عطا فرمایا اور ایسے استاد عطا فرمائے جو ہر لحاظ سے ایک کامل الحمدللہ ایک مکمل عالم دین ہے اور الحمدللہ ایک مضبوط اور ٹناٹن پکے سنی ہے، رضوی ہیں، اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں اور جن کے یہ مرید ہیں میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف قادری شاذلی ابو العلائی جہانگیری دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے ان کی صحبت بھی حاصل کی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا ہوں اور مجھے اس در سے ہمیشہ کرم کی بھیک ہی ملی ہے، عنایات ہی ہوئی ہیں، الحمدللہ دین کی سوچ ملی ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ ناہنجار، کچھ ناعاقبت اندیش تارقیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک اور سلسلہ تارقیہ کے بارے میں گھناؤنا پروپوگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور یہ لوگ کوئی غیر نہیں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، وہ اسی در کے پلے ہوئے ہیں، وہ اسی در کی چوکھٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، وہ اسی تھالی میں کھایا کرتے تھے جس تھالی میں آج چھید کر رہے ہیں۔ کیا کہا ہے کسی نے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ تارقیہ روحانی سینٹر اور سلسلہ تارقیہ شاذلیہ جو کہ دین کی اشاعت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، آج اس پر اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف حسد ہے، یہ صرف اور صرف جلن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت جلد تارقیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک اور سلسلہ تارقیہ کو ترقی عطا فرمائی، مشہوری ہو گئی، لوگ اس کے ساتھ جڑنے لگے، فیض حاصل کرنے لگے، تو دشمنوں کو جلن محسوس ہونے لگی، کچھ اپنوں میں حاسدین پیدا ہو گئے، طرح طرح کی الزام تراشی، اور میرے استاد محترم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں کہ مفتی آصف سعید ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مفتی آصف سعید قادری کیسا ہے۔ تمہیں کیا معلوم؟ جس کے دل میں بغض بھرا ہو اور جس کا دماغ جو ہے وہ حسد کی غلاظت سے بدبودار ہو چکا ہو، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے مفتی آصف سعید کون ہے، اس کی دین کے لیے خدمات کیا ہیں، اس نے کیا کچھ کیا ہے دین کے لیے، اور دین کے لیے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں اور کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، پرایوں کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن دین کا کام کرنا نہیں چھوڑا، مسلک اعلی حضرت کے اوپر گفتگو کرنا نہیں چھوڑی، مسلک اعلی حضرت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور الزام لگاتے وقت اور فتویٰ دیتے وقت تمہاری قلم ذرا بھی نہیں کانپی؟ الزام لگاتے وقت تمہاری زبان میں لکنت پیدا کیوں نہیں ہو گئی؟ آؤ میں بتاتا ہوں مفتی آصف سعید کون ہے۔ جہاں پر بھی اشاعت دین کی بات آتی ہے تم مفتی آصف سعید کو آگے پاؤ گے، جہاں پر تحفظ ختم نبوت کی بات ہوگی مفتی آصف سعید قادری تمہیں پہلی صف کے اندر موجود نظر آئے گا، جہاں پر بھی غرباء و مساکین کی مدد کی بات ہوگی مفتی آصف سعید قادری شاذلی تمہیں آگے نظر آئے گا۔ جس بندے نے تحفظ ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخیں دیکھی ہوں، جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہوں، عزت و ناموس رسالت کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہوں، آج تم انہی پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہو، آج انہی پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ تمہاری زبان جل کیوں نہیں گئی؟ تمہاری قلم ٹوٹ کیوں نہیں گئی ایسا فتویٰ دیتے ہوئے؟ مفتی آصف سعید نے وہ دین کی خدمت کی ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے جو تمہارے مقدر میں نہیں، اس لیے تمہیں جلن ہے۔
اس لیے تمہارا دل جل کر کوئلہ بنتا جا رہا ہے اور اپنے ہی حسد کی آگ میں تم جلتے جا رہے ہو، کیونکہ اللہ نے مقام عطا کیا ہے مفتی آصف سعید کو اور میرے میاں حضور کو، سلسلہ تارقیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ تکلیف تمہیں یہ ہے کہ تمہیں نہیں چنا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور تمہارے نصیب میں کیا ہے؟ جلن، حسد، بغض، تڑپنا، بس۔ اور انشاءاللہ تم تڑپتے رہو گے، انشاءاللہ اسی طرح تم جلتے رہو گے حسد کی آگ میں، اور تارقیہ روحانی سینٹر اور سلسلہ تارقیہ انشاءاللہ اسی طرح ترقی کرتا چلا جائے گا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ مفتی آصف سعید کا کام ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اندھیرے دور کر کے روحانیت کی روشنی پیدا کرنا یہ مفتی آصف سعید کا کام ہے۔ معاشرے سے جہالت اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرنا، یہ مفتی آصف سعید کو توفیق ملی ہے، تمہیں نہیں ملی ہے۔ غربا و مساکین کی خدمت کا جذبہ اللہ رب العزت نے مفتی آصف سعید قادری کو دیا ہے۔ یتیم بچیوں کی شادیوں کے معاملات ہوں یا پھر غریب اور مسکین لوگوں کی تعلیم و تربیت کی بات ہو، مفتی آصف سعید قادری تمہیں بڑھ چڑھ کر آگے لوگوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مفتی آصف سعید قادری کوئی عام شخصیت نہیں، یہ کہ تمہارے جھوٹے الزامات سے ختم ہونے والی شخصیت نہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور تمہارے جھوٹے فتووں اور تمہارے جھوٹی باتوں اور تمہارے غلط الزامات سے ان کی شان میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جن کا رتبہ، جن کا مقام، جن کی عزت اللہ بڑھاتا ہے، اور اللہ جن کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے ان کو کچھ ذلیل نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تمہارا پروپوگنڈا بھی خاک میں مل جائے گا اور تم بھی بے نام و نشان ہو جاؤ گے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، جیسی تم نے میاں حضور کی بارگاہ میں گستاخی کر کے یہ جرم کیا ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے تو اپنے مقام و مرتبے کے مطابق عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن وہ مالک دیکھ رہا ہے، وہ مالک جانتا ہے، نیتیں جاننے والا ہے، ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جاننے والا ہے۔ کس نیت سے تم نے یہ فتویٰ دیا، اللہ اس نیت کو بھی جانتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ادارہ تارقیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک یوں ہی پھیلتا پھولتا رہے گا، سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ انشاءاللہ یوں ہی ترقی کرتا رہے گا، اور تم جیسے انشاءاللہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ آخر میں تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایسے فتوے سنے ہیں یا جنہوں نے ایسی غلط باتیں، کسی بھی قسم کی غلط بات سنی ہے سلسلہ تارقیہ کے بارے میں، میاں حضور کے بارے میں، یا میرے استاد محترم استاد العاملین مفتی محمد آصف سعید قادری شاذلی تارقی کے بارے میں، اگر کسی نے کوئی ایسی باتیں سنی ہیں نیگیٹو، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دماغ کو کلیئر کر لیجئے، اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجئے، یہ سب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، اس سازش کو سمجھیے اور اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیے، بلکہ پہلے سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیجئے، اور میرے استاد محترم کا ساتھ دیجئے، سلسلہ تارقیہ کا ساتھ دیجئے، تارقیہ روحانی سینٹر کا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں سازشوں میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اللہ رب العزت عقل عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔